افراط ہے یا تفریط ہے، یا تو کسی چیز میں بہت آگے بڑھیں گے یا کسی چیز کو بالکل چھوڑ دیں گے۔ جس چیز کو آپ نے مضبوط پکڑنے کا کہا تھا علیکم بسنتی، علیکم اعلیٰ آتا لزوم کے لیے، میری سنتوں کو لازم پکڑ لو، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، رواج کو اہمیت دیتے، رواج کو اہمیت دیتے۔ کل ہم نے عید کی سنتیں بیان کی تھیں، صبح 1-2 منٹ کی بات تھی، اور اس میں کتنی سنتیں، بعض 9 لکھتے ہیں، بعض اسی کو بڑھا کے 11 کر دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ سنت ضرور ہے، یہ سنت ہے کہ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا ہے، نئے کپڑے پہننے کا ذکر نہیں ہے، اچھے کپڑے۔ آج جس کے پاس نئے کپڑے نہ ہو سمجھتا ہے میں دنیا کا مظلوم ترین آدمی ہوں، اس کو فلسطین کے مسلمان نظر نہیں آتے، اس کو یہیں کے نظر آتا ہے کہ میرے پاس نیا کپڑا کیوں نہیں، حالانکہ ان کے بعد یہ کھانے پینے کو نہیں، کس طرح وہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے میٹھا کھا کے جانا، اس میں بھی لکھا ہے، تفصیل لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ طاق اعداد میں کھجور کھاتے تھے، طاق اعداد میں، طاق کیا ہوتا ہے 1 3 5 7، تو یہ کھجور کھانے میں بھی اس کا خیال کرے آدمی کہ طاق اعداد میں کھجور کھانا سنت۔ تو بھئی ہم تو کھانے پینے کی سنت بھی بتائیں، جو سنت ہے وہ ہم بتائیں گے، جو نہیں ہے وہ بھی بتانا علماء کی ذمہ داری ہے، ورنہ لوگ اس کو رواج کو سنت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ سب ہم نے بتایا، میٹھا کھا کے آنا، ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے جانا، یہ سب مشہور سنت ہے۔ یہ گلے ملنے کی جو ہے یہ کہاں سے سنت آ گئی، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ رواج ہے اصل میں۔ تو رواج اور سنت میں فرق کرنا چاہیے۔ مسجد میں ہی، عیدگاہ میں ہی کھڑے ہو کے گلے ملنا شروع ہو گئے، یہ کوئی گویا کہ عید کی سنت یا رکن ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سنت اور رکن نہیں ہے۔ ہمارے دیار میں یہ رسم و رواج ہے، خوشی کے موقع پہ بھی لوگ گلے ملتے ہیں، اور پہلے سے ہے ایسا نہیں، اور غمی کے موقع بھی ملتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا تو آدمی جا کے گلے ملتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، کوئی دولہا بنا اس کا نکاح ہو گیا اور تو وہ بھی آگے بڑھ کے گلے ملتا ہے، لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عید میں بھی خوشی کے موقع پر ایسا ہو سکتا ہے کہیں پر، لیکن اس کو اتنا ضروری سمجھنا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل پرانے لوگ بھی آپس میں گلے مل رہے ہیں تو یہ سنت سمجھتے ہیں کیا؟ بھئی ٹھیک ہے، روزانہ ملتے ہیں پھر گلے مل رہے ہیں، ایک آدمی ایک بہت دنوں بعد ملا، سمجھ میں آتا ہے، مہمان گئے 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد ملاقات ہوئی، سمجھ میں آتا ہے گلے مل لی، لیکن جو روزانہ مل رہا ہے پھر گلے ملنا، اس کا مطلب اس کو سنت سمجھ رہے، سنت نہیں ہے، اس کو آپ تحقیق کر لیں اچھی طرح، یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ رواج ہے، رواج اور سنت میں۔ اس لیے مجھے احساس ہوا، کل میں نے مغرب میں دیکھا یہاں اذان ہو رہی ہے، اور اذان بھی عادی ہو گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ ہو گئے، بعض ساتھی وہاں پہ گلے مل رہے ہیں جو ابھی وضو نہیں کیا، انہوں نے وضو کرنے جا رہے ہیں اور جا کے وہ وضو خانے میں ابھی گلے مل رہے ہیں، ان کو اتنا احساس نہیں ہے، ایسے وقت میں تو مصافحہ بھی کیے بغیر جلدی سے وضو کر کے تکبیر اولیٰ میں آیا آدمی، یہ انتہائی جسے کہتے ہیں غفلت کی علامت کہ وہاں جا کے بھی گلے مل رہے ہیں۔ دو مسئلے یہاں پر، ایک تو نماز سے بے توجہی، تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں، کیا اس میں جو آدھا منٹ لگا تو یہ آپ وضو پہلے نہیں کر سکتے، یا تو وضو کر کے آتے؟ تو وضو خانے میں یہ عمل ہو رہا ہے کہ بہت ضروری عمل ہے، پہلے گلے مل لیں پھر نماز میں چاہے 1 رکعت نکل جائے۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ بعض دفعہ نماز میں دیر ہو رہی ہوتی ہے، مسواک کریں یا چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا تو مسواک کریں، مسواک سنت ہے، اہمیت اہتمام والی سنت، لیکن یہ کوئی سنت ہے کہ اس کے لیے ہم جماعت میں جو تکبیر اولیٰ کو فوت کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں بعض دفعہ رواج، رسم و رواج اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سنت اور ثواب کے ایک دوسرا رواج اس میں عیدی ہے، اس کو اکثر لوگ سنت اور دین نہیں سمجھتے، کوئی حرج نہیں ہے، اسی لیے رواج ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں، بچوں کو دے دیا، اس میں بھی جب زیادتی ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فلاں کو دینا بھی ضروری ہے، فلاں کو ہے نہیں کہاں سے لائیں، اب وہ بچوں کا پیسہ لے کے پھر ان کو دیا جاتا ہے، بچوں کا پیسہ لینا اگر انہوں نے، کیونکہ عام لوگوں کو پتہ تو ہوتا نہیں، وہ بچوں کو دے دیتے ہیں، 150 زیادہ بھی دے دیے، مالک بنا دیا، اب بچوں سے لے کے دینا جائے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یا تو دینے والے سب اتنے جاننے والے ہوں، جیسے کم از کم یہ حلقے کے لوگ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں کہ جب آدمی بچے کو دے تو بچے کو مالک نہ بنائے اس رقم کا، بلکہ مالک بڑوں کو بنائے،
مالک بڑوں کو بنائے تاکہ اگر وہ ان کے پاس کم پڑ رہا ہے تو اس میں سے ہیر پھیر کر سکیں. بچے بہت سے ناسمجھ ہوتے ہیں، بول تو آج کل بچے بھی اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے گن گن کے رکھتے ہیں، لیکن اگر بالکل اتنا ناسمجھ ہے 2 سال کا بچہ، اس کو کسی نے 100 روپے دے دیا، تو اگر اس نے اس کو مال، ابھی کیسے پتا چلے؟ یہ مسائل تو سب مسلمانوں کو معلوم ہونے چاہیے کہ بچے کو مالک بنانے سے پھر بچے کی سوائے آپ اسی کو اس کو کھلا پلا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا اسکول بیگ بھی لے سکتے ہیں، اسی کے معاملے میں خرچ کیا جائے گا اگر کسی نے بچے کو مالک بنایا. لیکن اگر مالک اس نے والدین کو بنایا ہے تب تو ٹھیک ہے. اور اس سے یعنی کہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دینے والا دین کی کتنی سمجھ رکھتا ہے. وہ عام دنیا دار ہے تو اس کو کیا پتا کس کو مائے، وہ تو اپنے بچے کو دے کے سمجھ لیا، بس ہم نے بچے کو دے دیا. تو بچہ اگر مالک بن گیا تو اس سے اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. اگرچہ کہہ بھی دے لے ابا، لیکن نابالغ کی اجازت بھی جائز نہیں شریعت میں. نابالغ کی اجازت شرعاً جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، نابالغ بچے کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے. لہذا وہ جب 15 سال کا ہوگا، 14 سال کا، بالغ ہونے کے بعد اجازت دے گا تب لے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک رسم ہے، اس میں بھی اس مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ بھی کہ ہم نے تو دیا 500 روپے، انہوں نے دیکھو پتو فقیر 100 روپے دے دیا، 50 روپے دے دیا. تو آپ نے اس لیے دیا تھا کہ ہم 500 دیں گے تو وہ 800 دے گا، 1000 دے گا. یہ بھی نیوتا کی رسم بن جاتی. اس لیے رسم کو رسم تک رکھا جائے تو پھر بھی گنجائش ہوتی ہے کہ چلو مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لیے. مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ تعالیٰ اور مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کسی سے گلے نہیں ملتے. کوئی قریب بھی آتا اس کو یوں کر کے روک دیتے. بھئی یہ کیونکہ اس کی وجہ ہے نا، اگر اتنے بڑے علماء اس طرح ملیں گے تو پھر دوسرے کہیں گے یہ بھی دین ہے، سنت ہے. اس کی وجہ روک دیتے. حضرت مولانا جھانی صاحب رحم اللہ تعالی وہاں تو نہیں ملتے تھے، بعد میں کوئی ہوتا تھا مل لیا، پھر فرمایا بھائی دیکھو یہ سنت اور شریعت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لیے ایک رسم و رواج ہے، لہذا اس کو رسم و رواج ہی سمجھو، سنت و شریعت نہ سمجھو. تو اس کو الگ الگ کرنا پڑے گا، سنت کیا ہے اور رسم و رواج کیا ہے. اور رسم و رواج اپنی حدود میں رہنا چاہیے، جب تک وہ جائز حدود میں رہتا ہے شریعت بھی اس کو قدغن نہیں لگاتی. لیکن جب اس کو لوگ شریعت سمجھنے لگتے ہیں، سنت سمجھنے، اب مسجد میں آئے روزانہ جس سے ملتے ہیں اس سے بھی گلے مل رہے ہیں، تو روزانہ ملتے اور گلے مل رہے ہیں، جا کے پیچھے غیبتیں بھی کرتے ہیں، دیکھو فلانے کی حالت دیکھو. گویا دل ملے یا نہ ملے لوگ گلے ملتے ہیں. شاعر کہتا ہے دل ملے یا نہ ملے لوگ گلے ملتے ہیں، کیا بہانہ ہے رہو رسم نبھانے کے لیے. پھر ایک رہو رسم ہے، باقی اندر وہی بھرا ہوا ہے. یہ ایسے ہوا ہوگا، دیکھیے اس کی بات سمجھ میں آتی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں یہ بارات کہاں سے چلی، پھر فرمایا کہ بارات کی جو رسم چلی ہے اب کیا ضرورت ہے اس کی بتائیے. کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، گاؤں گوٹھوں سے لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں شادی ہو رہی ہے، اور وہ پیدل جاتے تھے، پیدل جا رہے ہیں تو بھائی رات کے وقت جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دلہن کے پاس زیور وغیرہ بھی ہوتا ہے، بھائی تم بھی چلنا ذرا، تاکہ 8 10 20 آدمی ہو جائیں گے تو حفاظت رہے گی. یہ اس طرح بارات کی رسم شروع ہو گئی. اب بارات میں لے کے جاتے ہیں 100 آدمی، اس کے ہاں کھانا کھاتے ہیں، بارات میں یہ بھی آئے گا. حالانکہ کیا دولہا جا کے لے آئے اپنے والدین کے ساتھ. الحمدللہ ہمارے حضرت والا کے ہاں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ دولہا جاتا ہے اپنے والدین کے ساتھ دلہن کو لے کے آ جاتا ہے. ابھی تو جا رہا ہے 100 آدمی کو لے کے بس میں، اور کل جائے گا پھٹ پھٹی میں جا کے اس کو لے آئے گا اکیلے. تو یہ اس وقت کیا ہو گیا، اس وقت بھی بڑی گاڑی لے کے جائے، اتنی بھاری ہے کہ اس کے لیے 100 آدمی 50 آدمی لے کے جا رہے ہیں. تو شروع روایت رسم کیسے شروع ہوئی؟ حضرت علی کا رضی آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، کتنے باراتی تھے بتائیے؟ حضرت علی کے ساتھ کتنے باراتی آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی لینے کے لیے نہیں آئے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام نے ام ایمن کے ساتھ بھیج دیا، کسی کے ساتھ بھیج دیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے رخصتی کا کہ خود بھیج دیا جائے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ رسم ہے. اسی طرح یہ بھی ایسا ہوا ہوگا جیسے کسی کے بھئی کوئی لڑائی جھگڑا ہے، آج عید کا دن ہے چلو بھی گلے مل لو، اسی پہ استنباط کیا جا سکتا ہے. آج عید کا دن ہے گلے مل لو، تو آپس میں گلے ملے، سارے لوگ گلے مل لیے، سمجھے کہ یہ جو ہے یہ کوئی اچھی چیز ہے، عید کے دن سب کو گلے ملنا چاہیے. تو رسمیں ایسی بنتی ہیں، لیکن رسم کو رسم سمجھنا چاہیے اور سنت کو سنت سمجھنا. جو سنت ہے اس کا اہتمام ہے، اذان کے بعد جواب دینا، اذان کا جواب دینا، دعائے وسیلہ پڑھنا، مسواک کا اہتمام بار بار عرض کیا جاتا ہے. آج مسلمان سر کو ڈھکنے کو ضروری نہیں سمجھتے، مسجد آتے ہیں تو پھر بھی اکثر ڈھک لیتے ہیں، لیکن آفس جاتے ہیں تو سر ننگے کر کے جاتے ہیں. یہ سر کو ڈھکنا نبی علیہ السلام کی مستقل سنت ہے.
ٹخنے کو کھلا رکھنا مستقل آپ کا حکم ہے. آج ٹخنے ڈھک رہے ہیں, سر ننگے ہیں اور گلے مل رہے ہیں. یہی بات ہے کہ سنت کو پیچھے چھوڑ دیا, رسم و رواج کو اختیار کر لیا. اللہ تعالی ہمیں سنت والی حیات نصیب فرمائے, اور ان سب چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے. آگے بھی طریقے کے ساتھ سمجھانا. بعد الٹا اس کا مطلب لیتے, ہاں ایک تو مسلمان ملتے ہیں اس کو بھی منع کر دیا, تو یہ بھائی ملتے ہیں کیوں ملتے ہیں, اتنا دل صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دل صاف کسی وقت بھی ملو, خوشی غمی کے موقع پہ کسی وقت بھی. تو یہ ایک رسم ہے, رواج ہے اور ایک طریقہ ہے, نہ کہ اس کو سنت سمجھا جائے نماز کے پہلے یا بعد. اللہ تعالی ہمیں سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.